سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلیل احمد مدنی، تحصیل یزمان، ضلع بہاولپور، حال مقیم کراچی۔ باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اعلیٰ حضرت کی کون سی ایسی تصنیف ہے، رسالہ ہے کہ جس کو اگر ہم مطالعے میں لے آئیں، ویسے تو مدنی انعامات کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، لیکن عام اسلامی بھائی وہ رسالہ یا اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسا کتاب یا کتابچہ جو ہر اپنے مرید کو آپ فرمائیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، آپ خصوصاً اگر اس میں کوئی ترغیب ارشاد فرماتے ہوں، کوئی ہدف ارشاد فرماتے ہوں، تو ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے یہ ہدف بھی مل جائے، اور جو اسپیشلی اس وقت مختلف طرح کے فتنے ہیں ان سے بھی اس کی مدد سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ماشاءاللہ، کتاب رسالے تو بہت ہیں، میں سچی بات بتاؤں، کتاب رسالے جب سے ہوش سنبھالا نا، ماحول سمجھ پڑی ہے، کتاب رسالے دیکھیں، اسٹیج سجے ہوئے دیکھیں، بڑے بڑے بیانات دیکھیں سنیں، یہ ماحول نہیں بن پایا۔ اصل جو رنگ چڑھتا ہے نا، وہ مسلک کا بولو، عقیدے کا بولو، ایمانیات کا بولو یا نیک اعمال کا بولو، وہ بنتا ہے صحبت سے، پریکٹیکل۔ تو دعوت اسلامی کا بچہ اعلیٰ حضرت کا نام جانتا ہے اور اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کتاب کیا، ایک ورق بھی نہیں پڑھا ہوتا، آدھا ورق بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ ایک بار ایک چٹکلا بتاؤں، ایک نیا اسلامی بھائی آیا تھا، اعلیٰ حضرت ہوتا تھا ہمارے یہاں، شاید دعوت اسلامی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت تو زمانے سے دل میں بسے ہوئے۔ ایک بار اس نے مجھے پوچھا، شکل میں ہنسنا مت، مجھے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت رہتے کہاں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے اس کو محبت تھی، مطالعہ تو بیچارہ کیا کرے گا، تو سمجھ آ جاتی ہے اس کو۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہاں پڑھایا نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے، الحمدللہ، یہ ہے دعوت اسلامی۔ اور عرض کرنا تھا، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے بڑے بھائی محمد ابراہیم اتاری تقریباً آج سے 1 سال پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی تھی نا، تو بڑا یاد ہے حاجی امین صاحب تشریف فرما تھے اور شہزادہ حضور اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، الحمدللہ آپ نے دعا فرمائی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بھائی یہاں موجود ہیں، اور یہ ایک اسلام بھائیوں کے سامنے میں عرض کروں گا، اور آپ کی دعا کا ایک وائس میسج بھی ہم تک پہنچا تھا، تو یہ آپ کی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک زندہ کرامت ہے۔ بھائی ابراہیم یہاں موجود ہیں، آج یہ ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، وہاں پر تحصیل یزمان منڈی چولستان کا جو پورا اہلیہ ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا سے مجھے اس دن سے یہ امید تھی، بلکہ میں اس حد تک تھا کہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے میرے بھائی کو انشاءاللہ ضرور اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور الحمدللہ اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی۔ باپا آپ کی دعاؤں کے صدقے سے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई है और दोबारा जाकर मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अच्छा, कोई डायलिसिस वगैरह? जी जी, डायलिसिस होते रहे 5.5 माह। 5.5 माह तक डायलिसिस भी हुआ? जी जी, डायलिसिस हुए 5.5 माह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कब से आपको ये सेहत मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 माह हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट हुआ, तकरीबन 3 माह रेस्ट में रहा हूँ, तो उसके बाद 3 माह के बाद इजाज़त मिली है वापसी जाने की, और 5वें माह जाके मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाल लिया। माशाअल्लाह। यजमान सिटी का जिम्मेदारी है मेरे पास। ट्रांसप्लांट के बाद आप सही हो गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दुआ का क्या हिस्सा? आपकी दुआएं हैं जी हुजूर। हमने वहां देखा है कि बहुत सारे लोगों के नहीं, ट्रांसप्लांट। आपको क्या मिला हिस्सा? ट्रांसप्लांट हुआ, ये तो एक मेडिकल मतलब तरीका है। जी जी, आपकी दुआएं हैं जी। अल्लाह ने रहमत किया, करम किया कि दुआओं की बरकत से ट्रांसप्लांट कामयाब हो गया। हुजूर आपकी ये मेरी बहुत सारी करामतें खींच खांच के मतलब बयान की जाती नहीं। तो आज थोड़ा ऑपरेशन हो गया, चलो कोई बात नहीं। हुजूर हमने 8 माह में वहाँ हॉस्पिटल में बहुत कुछ देखा है कि बाज की एक दिन भी किडनी नहीं चली ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ। किडनीज चलती हैं बाजों की, मैंने देखे जी, जी। कि वो ट्रांसप्लांट के बाद वो काम कर रही होती है। अब वो नसीब की बात है कि कब तक चले कब तक ना चले, लेकिन चलती भी है। जो ऑपरेशन के फायदे तो होते हैं, मैंने मोतिया निकलवाए आंखों के, तो डॉक्टर से मैंने कहा मेरी तो नजर बेहतर हो गई है, तो हाँ तो फायदे तो होते हैं ना ऑपरेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मुबारक हो कि आपको शिफा भी मिली अल्लाह की रहमत से, और आप एक बार फिर दावत इस्लामी के दीनी कामों में मगन हुए। अल्लाह करे कि आपकी शिफा देर पा रहे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि इल्म और हिल्म में क्या फ़र्क है? हिल्म हा से लिखते हैं, इल्म आइन से लिखते हैं, यानी फ़र्क तो नुमाया है। इनके मतलब के लिहाज से इल्म माने जानना, हिल्म माने बर्दाश्त, बुर्दबारी, सब्र। जामियातुल मदीना में के तलबा इकराम कुछ दर्जात में पहुंचने के बाद उसमें से कुछ तलबा इकराम वीक होते हैं, शुरू में उनकी जो मेहनत होती है वो वीक होती है, तो इस वजह से आगे आके उनको पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्ब होती है, समझ नहीं आता। तो उस वक़्त उस तालिब इल्म को क्या करना चाहिए कि उस वक़्त उसको जहन आता है कि छोड़ दूँ जामिया, मगर शौक़ होता है नहीं आलिम बनना है, तो उस वक़्त उसको क्या ऐसा करना चाहिए? और बाज़ औक़ात इस मौके पर उस्ताद भी साथ नहीं होते, वो भी बस छोड़ देते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, तो उस वक़्त तालिब इल्म को क्या करना चाहिए? अच्छा, जामिया आप लोग करते हैं, मदीना बोलना आता है कि नहीं? जामियातुल मदीना यार ये अभी बोल दिया बस तकल्लुफ के साथ, ये मतलब जबान पर रवा क्यों नहीं हो रहा लफ्ज मदीना? और जाना सबको मदीना है, तो मदीना बोलने सीखे फिर मदीना भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये सब ये मतलब फाइनल यार, अब वो गड़बड़ नहीं जा करो। जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना, आपको जिक्र मदीना के कितने मौके मिल रहे हैं, मकतबतुल मदीना, दारुल मदीना, तो मदीना ही मदीना हो रहा है, लेकिन मदीना लफ्ज माइनस आप लोग करते चले जाते हैं। तो जो कुंद जहन होते हैं बाज बेचारे, इसमें बस मेहनत करे, कोशिश करे, तो कोशिश करे, अल्लाह पाक से दुआ भी करे, अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, अल्लाह पाक इसको कंप्लीट करेगा। नियत साहब, मंजिल आसान, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और सच्ची लगन और कुड़न होगी तो इंशाअल्लाह करीम ये आप कामयाब भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। असातिज़ा को भी चाहिए कि ऐसों को यतीमी की हालत में छोड़े नहीं, इनके ऊपर हाथ रखें, इनको हौसला देते रहें। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंद से कुंद जहन भी हो ना, ये हमारे जामियातुल मदीना से या मदरसतुल मदीना से माइनस नहीं होना चाहिए। हालात बहुत ख़राब है, माल है, राह मार फिरते हैं, है ना, तो अगर आपने फारिग कर दिया ना, ऐसा ना हो कि बेचारा बहुत कुछ फरागत हासिल ना कर ले, इधर उधर फंसा कर। इसलिए बस वो असातिज़ा किराम भी यहाँ कहाँ होंगे यार, मेरा पैगाम कहाँ तक पहुँचेगा? ताहम ये कि आप जो समझते हैं, तो मैं कहता हूँ शायद समझ भी रहे होंगे, तो किसी को भी एक तिनका भी है ना हमारी इमारत के लिए, वो भी मुफीद है,
سب کو سنبھال کے رکھنا ہے، چلاتے رہنا. جزاک اللہ خیرہ. یوم دعوت اسلامی تھا اور ہم نے بہت سارے ایسے پرانے اولڈ جو آپ ان کو آپ گولڈ فرما رہے تھے ان کی زیارت کی، جن کے نام سنتے تھے الحمدللہ. تو پاپا 2 اور پرانے ذمہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک حاجی سرفراز کورنگی والے جن کی دعا مشہور تھی، ان کا بھی تذکرہ فرما دیں. اور ایک سنا ہے لانڈی کے کوئی اسلام بھائی تھے جو اپنے آپ کو سگیا تار کہتے تھے، آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا. اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا تذکرہ فرما. تذکرہ ہونا چاہیے نا. میرے کو لسٹ ملی تھی کہ یار ان کا تذکرہ، میں نے کہا یار خالی کراچی دعوت اسلامی خالی کراچی نہیں ہے. میں نے کہا ہم یہ 10 20 30 نام لے بھی دیں گے تو پھر پیغامات آئیں گے کہ لاہور میں یہ تھا، ملتان میں وہ تھا، یو کے میں یہ تھا، افریقہ میں اس نے تو بڑا ہی کام کیا تھا. تو میں کہاں جاؤں گا؟ مدینے. تو جنہوں نے لسٹ دی وہ سمجھ میں آ گیا. تو دعوت اسلامی والی کراچی کے کھونے کھاچے کی چھوڑی ہے تو آل ورلڈ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ لوگ کراچی کے کونے کھانچے والے ہو، سمجھے؟ ہم لوگ پوری دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کو شکوا نہ ہو کہ بھائی تو کراچی والوں کے نام بولے جا رہے ہیں، یا پڑوس میں سے حیدرآباد میں سے 1-2 اٹھا لیے. اب وہ کام کرتے ہو نہ کرتے ہو، بھائی مرحوم اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، اور جو زندہ ان کو بھی اللہ غریق رحمت فرماؤ. تو ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت، زندہ اس کے لیے دعائے صحت. اللہ مغفرت کو تو سب کو حاجت ہے. اور نماز جنازہ میں دعا جو ہے نا، کبھی ہم لوگ رٹاپیکیشن ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. دعا تو یہ ہوتی ہے دعا جنازہ میں. جن کو یاد ہے ان کو دیکھ لینا ترجمہ. زندوں کو بھی مغفرت کی حاجت ہے. مصافحہ کرتے ہیں نا، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا درود شریف بھی دعا اس کی، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یہ اس کے معنی ہے. سیکھ پر الحمدللہ اگلے نے کہا یرحمک اللہ، تو اب یرحمک اللہ والے کو کہنا ہے یہ مستحب ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. دوسری دعا بھی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، پھر اس کو یاد آیا، پھر وہ واپس پلٹنے کے بعد اس نے سورت ملائی، پھر رکوع میں گیا، پھر اپنی نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا. ایک صورت یہ ہے. اور دوسری یہ کہ اسے سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں گیا، رکوع میں یاد آنے کے باوجود اس نے اپنی نماز پوری کری اور آخر میں سجدہ سہو کیا، تو کن صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور کن صورتوں میں نماز نہیں ہوگی اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا؟ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانا واجب ہے، اگر بھولے سے نہ ملائی اور رکوع یا قومے میں یاد آ گیا تو واجب ہے کہ واپس لوٹے، سورت ملائے اور رکوع بھی دوبارہ کرے اور آخر میں سجدے سہو بھی کرے. اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. رکوع میں یاد آ جانے کے باوجود اگر نہ لوٹا تو جان بوجھ کر واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز درست نہیں ہو جائے گی. باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ذکر خیر فرماتے رہتے ہیں. باپا جان آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے اور کیسے ہیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ میرا مطلب بچپن تھا یا لڑکپن تھا تو بادامی مسجد میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک صاحب تھے مسجد کے متولی تھے یا کچھ تھے، مطلب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ نام لے کر رحمت اللہ علیہ کا. تو رحمت اللہ علیہ یہ ذہن تھا کہ اولیاء کرام کے ساتھ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا رحمت اللہ علیہ تو کیا یہ ولی تھے؟ تو بولا ہاں. انہوں نے تعارف کروایا مجھے. تو اس وقت مجھے یعنی کہ صحیح معنی میں سمجھو کہ سمجھ پڑی، ورنہ وہ رضا نعتوں میں آتا تھا، یہ پتا تھا ان کے بارے میں، یوں مطلب کہ کوئی بڑی بزرگ شخصیت تھی یہ پتہ نہیں تھا. بابا جان تاریخ کے حوالے سے کون سی کتابیں پڑھی جائیں؟ تاریخ کے حوالے سے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ بہت مشہور بھی ہیں.
حالانکہ اسکولز میں کالجز میں یہاں بھی بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو اسکول اور کالج سے جن کا تعلق ہوگا. اور حالانکہ بہت سارے میں نے خود بھی دیکھے, میں خود بھی اسکول پہلے پڑھتا تھا تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ تاریخ کے حوالے سے جن کتابوں کا نام بتاتے تھے, تو اب ہمیں معلوم پتہ چل گیا کہ وہ جو مصنفین تھے ان کتابوں کے, تو ان میں سے کچھ معتزلی بھی تھے. تو ایسے میں کون سی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے؟ چند تاریخ کی کتابوں کے نام آپ اگر ارشاد فرما دیں. تاریخ سے مطلب عقیدے اور ایمان کی مطلب وہ ترکیبیں نہیں بنتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کسی کی تصنیف ہو, مدار عقیدہ نہیں ہو سکتی. عقیدے کا دار و مدار اس پر ہو نہیں سکتا. مورخ رتب و یابس, جو مورخ ہوتا ہے تاریخ دان جو ہوتا ہے, جو تاریخ رقم کرتا ہے لکھتا ہے, تو وہ رتب و یابس خشک و تر وہ جو بھی آتا ہے, تو جیسے رتب و یابس, مسند, مرسل, مقطوع, معدل, سب کچھ بھر دیتے ہیں یہ تاریخ میں. تاریخ میں اتنی چھان بین اور تحقیقات نہیں ہوتی, اور تاریخ پر کیسا بھی مورخ ہونا اعتراضات ہوتے ہیں. تو اپنی یہ سولڈ کتابیں ہیں نا, ہم لوگ عام طور پہ ذرا انہی کا مشورہ دیتے ہیں. میں ہر مصنف کی کتابوں کا بھی مشورہ نہیں دیتا, جس کی سمجھ پڑتی ہے وہ یہ کتاب پڑھی جائے. تو جیسے اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں, تو ان کی ساری کتابیں ہے نا ہمارے دل کے اندر روکے. بہار شریعت الحمدللہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی فیض یافتہ ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم زیادہ تر مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے بہت ترغیب دلاتے رہتے ہیں. باقی کتابیں تو ہزاروں لاکھوں ہیں اور لکھی بھی ہیں, اور ہر کتاب غلط ہے معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا میں, لیکن اپنی معلومات میں ہو کہ مطلب یہ دل مطمئن ہو, اس کتاب کو بندہ مطلب ہے کہ مشورہ دے اس کا. سیرت الانبیاء یہ اپنی اچھی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. ہاں یہ ایک طرح سے تاریخ ہے, یہ بھی ہسٹری ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کی. میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ سے دین کا کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعات ہوا ہو جو آج کل ہم کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کا, تو کوئی ایسا واقعات بتائیں ہم, اگر ہمارے ساتھ کوئی آزمائش آئے تو ہم اسے یاد کر کر اپنے آپ کو اور ایکٹیو کر لیں. اور کوئی ایسا واقعہ جو دعوت اسلامی میں ہوا ہو جو جس سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو. سب سے مضبوط مستند واقعات ہیں نا وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اور نیکی کی دعوت کی راہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائی ہے نا, جو ظالموں نے آپ پر ظلم کیے ہے نا, اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح صبر کیا, یہ سارے واقعات ہمارے سامنے. تو ہم کو اسی کو مینار نور بنانا چاہیے, اسی کو فالو کرنا چاہیے. اب میرے آپ کے واقعات میں پتہ نہیں کہاں کا مفاد داخل ہو جاتا ہے, کہاں ریا آ جاتی ہے, کہاں لوگ تھوڑا یوں تعریف کریں گے کہ یار ماشاء اللہ, پھر اب وہ ہمارے حافظ ہضم سب کمزور. اب میں 50 سالہ واقعہ بیان کروں گا, اب میرا خود دل مطمئن نہیں کہ مجھے کتنا یاد ہے اور کتنا بھول گیا ہوں. پھر آپ سنیں گے تو ابھی جو آپ لوگ تو آدھی نیند میں ہیں, تو ایسے میں میرے واقعات کیا یاد رہیں گے. ابھی ایک کرامت کا آپریشن ہوا تھا, یہ بھی میرا واقعہ ہے. ورنہ آپ یہ کرامت کو بیان کرتے خوش ہوتا رہے, پھولتا رہے. تو اب میں بہت پھول چکا ہوں, مزید پھولنے کی گنجائش نہیں ہے, یوں سمجھ لو. ایسی اندھی چلاتے ہیں بازوں کا سائیں بھائی. خیر یہ تو بیچارے مت ان کا اس نے زن ہوگا کہ یہ دعا سے ہو گیا, لیکن یہ کہ بعد میں جو بھی سامنے بات آئی تو یہ فائنل ڈیسیزن ہو نہیں پاتا کہ بھئی اس کی دعا سے ہوا, اس کی دعا سے ہوا, خود اپنی دعا سے. اور قرآن کریم میں جو ہے نا یہ اپنی دعا کا تذکرہ مسترکی, وہ آیت ہے باقاعدہ, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اس سے یعنی اللہ پاک کو پکارے. تو
یہ مطلب جس کو تکلیف ہے, جو بیمار ہے یا کوئی گمبھیر بیماری میں آ پڑا, وہ جتنا درد سے, کرب سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے گا نا, وہ ہم جیسا کہاں مانگے گا یار دعا. اب جس کو مطلب اتنے لوگ بولتے رہتے تو یاد بھی نہیں رہتا, ہاں اللہ ٹھیک کر دے, پھر ابھی کیا دعا کی یہ بھی دوسری سے بات کریں گے نا تو یہ بھول گئے ہوں گے. ایک آپ کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ کہ اپنی دعا قبول ہوئی, یعنی جس کو قرآن کریم کی تائید مل رہی ہے, اب اس کی دعا, تیری دعا, میری دعا, اس کی دعا. بعض تو یہاں تک بولتے ہیں میری دعا بہت لگتی ہے. دیکھیں ایک بار کسی نے کہا, نگران شورا تو بہت ہوشیار ہے, ایک بار کسی نے کہا کہ وہ آج سے آئے ہوں گے تو جو مانگا ملا, یہ اپنے فضائل ہے نا, جو میں نے مانگا وہ ملا. تو شاید انہوں نے وہ ہاتھوں ہاتھ کہا کہ تو اپنے فضائل ہوئے. کہہ رہا اگلا تو یہ کہ عوام کا انداز ہے. تو یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ فائنل, لیکن اس نے زن کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی دعا سے میرا کام ہو گیا, شرن کو حرج نہیں ہے. دعوت اسلامی میں کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہو جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی؟ ایک ٹرننگ پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, ایک آ رہا ہے ذہن میں کہ آپ کے کپڑے وائٹ ہو جائیں اور سر پہ امامہ سج جائے اور زلفیں بھی آ جائیں, تو یہ بھی خوشیوں میں سے خوشی ہوگی. حضرت اگر آپ باندھیں تو انشاءاللہ پکی نیت ہو جائے گی. تو میں نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ باندھ دیں گے تو پکی نیت ہو جائے گی. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. آقا کی سنت سجانے میں یہ باندھے نے وہ باندھے, کیا دل پہ بندھا ہوا ہے تو سر پہ نظر آ جائے گا. آپ کی ہاتھ برکت والی ہے, اثر کرے گی انشاءاللہ. زبان بھی اثر کرنی چاہیے نا, جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو. ہاتھ بدلتے نہیں ہے بندے کو, زبان بدلتی ہے. ہاتھ ہے نا وہ ڈرا ضرور دیتی ہے, بدلتی نہیں ہے. ہاتھ بدلتے نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بیٹا آپ یہ بھی کر لو, اور کوئی یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی لے لیتے اپنے, یا کوئی 12 ماہ 25 ماہ بھی لکھوا دو مدنی قافلے میں سفر. تو یہ ہمارے آج کے مدنی, خصوصی مدنی مذاکرے کا ایک یادگار واقعہ ہو جائے گا. 1 ماہ کی انشاءاللہ نیت. چلو ڈیٹ بھی دے دے, 1 ماہ سے. اورنگی ٹاؤن سے انشاءاللہ جب سفر کرے گا. نہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 2 فلاں کراچی کے نام لیے, تو میں نے کہا کراچی کے کونے میں آپ ہیں یار, میں پوری دنیا میں ہوں. میری دعوت اسلامی چاروں طرف دنیا میں چھائی ہوئی ہے. تو اپنے اورنگی ٹاؤن سے نکلو یار. انشاءاللہ کوشش. کراچی سارا آپ کا, سارا پاکستان آپ کا, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم اس کے پاس ہیں, سارا جہاں ہمارا. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول